अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। ये आप दो तरह से बनाना आपको सिखाएंगे। एक हम बनाएंगे रेशमी कबाब और एक जो सिंपल वाले सीख कबाब होते हैं वो बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे चिकन के साथ। तो यहाँ पे हमने प्याज जो लिए, इसमें आधा किलो प्याज लिए हमने, और चिकन जो हमने इसमें लिया है ये 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन। इस हिसाब से आपने इसमें प्याज शामिल करनी है। अब सबसे पहले हमने चॉपर में प्याज डालनी है। प्याज के साथ हमें इसमें शामिल करना है पुदीना। इस तरह से 4 से 5 टेबल स्पून पुदीना तोड़ के या आप काट के इसमें डाल दें। इसी तरह से इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें जो शामिल करनी है, अगर आपने साबुत वाले डालनी है तो इस पॉइंट पे इसमें शामिल करके इसके साथ ही पीस लें। अगर पीसी हुई हैं तो फिर हम इसको चिकन के साथ शामिल करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हमने चॉप कर लेना अच्छी तरह से। फिर इसका पानी जो है ना वो हमने निचोड़ना है। प्याज को यहाँ पे अच्छी तरह से पीस लिया, इतना चॉप हमने करना है। अब इसको हमने इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से निचोड़ना है। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो हम दो रेसिपी बना रहे हैं ना, दो कबाब डिफरेंट हम बना रहे हैं, उस हिसाब से हमने जो प्याज और धनिया पुदीना जो है ना वो इकट्ठा ही इसको पीस लेना है। अब इसको निकाल लेंगे। इस तरह से स्ट्रेनर में आप निकाल के इसको रखें और ऊपर से चम्मच के साथ अच्छी तरह से दबा के इसका पानी निकाल लें। प्याज को अच्छी तरह से हमने जोड़ लिया। इसको स्ट्रेनर में डाल के और अच्छी तरह से चम्मच से दबा के आपने पानी सही तरह से इसका जो है ना वो निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमने जो चिकन लेनी, इसमें से हाफ चिकन लेंगे हम सीख कबाब के लिए। पहले चिकन को हमने चॉप कर लेना, फिर इसमें चीज़ें शामिल करनी। यहाँ पे चॉप हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हमने शामिल करना है प्याज जो हमने अभी रेडी करके रखा है। इसमें से हाफ इसमें डाल देंगे। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे इसमें हम डालना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करना है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, नमक डाला मैं 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हमने शामिल करनी है टाटरी, और यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट हमने डालना है 1 टेबल स्पून। इसमें हमने फ़ैट वगैरह कोई भी शामिल नहीं किया। इसमें आप डाल सकते हैं मुर्गी का जो फ़ैट होता है ना, चर्बी जिसको कहते हैं, वो इसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून जो नहीं, तो उसकी जगह हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अब ये सारी चीज़ों को दोबारा से पीस लेना है अच्छी तरह से। हल्दी को 2 से 3 चुटकी इसमें हमने शामिल करनी है हल्दी, सिर्फ कलर देने के लिए। वन टीस्पून यहाँ पे शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। कीमा यहाँ पे अच्छा सा पीस चुका है, इतना बारीक इसको फाइन आपने पीसना है। अब इसको निकाल लेंगे और दूसरे कबाब बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने बनाने हैं रेशमी कबाब। उसके लिए भी हम पहले चिकन को चॉप करेंगे। चिकन को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने पहले चॉप कर लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, अब इसमें हमने डालने मसाले। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें सफ़ेद मिर्चें जाएंगी, काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून,
اور اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے ہم 2 ٹی اسپون بھر کے، کیونکہ اس میں ہم نے ریڈ والی مرچیں شامل نہیں کرنی۔ نمک اس میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے۔ اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے 1 ٹیبل اسپون مکھن۔ اب یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے پیسنا ہے قیمے کو اچھی طرح سے پیس کے اس میں ہم نے شامل کرنی ہے کریم۔ اس میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون کریم ڈالیں گے۔ اب دوبارہ سے ایک دفعہ ہم نے چاپر کو چلا لینا ہے۔ دونوں کباب جو ہے نا ہمارے یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں، یا اسی طرح بنا سکتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے آپ سیخ کباب والی اسٹک لے لیں، یا جو سیخ ہوتی ہے وہ لے لیں، یا اس طرح کا کوئی بھی اسٹرا اس طرح سے تھوڑا سا موٹا والا ہو تو اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں، نہیں تو چاپ اسٹک تو ہوتی ہے گھر میں، اس پہ بھی آپ اس کی شیپ جو ہے نا وہ ریڈی کر سکتے ہیں۔ اب ہاتھ پہ لگائیں گے ہلکا سا آئل، اور جس سائز کے ہم نے کباب بنانے ہیں نا اتنا ہم نے لینا ہے قیمہ۔ اس کو پہلے ہلکا سا ہاتھ سے اس طرح سے دبا کے اس کو بائنڈ کر لینا ہے، اور اسٹرا کے اوپر یا جو اسٹک جس سے ہم کباب بنا رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا آئل لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم نے ایک پیپر لے لینا اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے سینٹر میں، اوپر سے شیٹ جو ہے نا ان میں ڈبل کر لینی ہے، اور اس کو آپ اسکیل یا کسی بھی نائف کے ساتھ جو اسٹریٹ ہو اس کے ساتھ آپ اس کو اس طرح سے پریس کریں گے نا تو یہ شیپ ایزیلی بن جائے گی، اور ایک ہی سائز کے جو کباب ہیں نا ہمارے ریڈی ہوں گے۔ اس طرح سے سائڈوں سے آپ ہلکا سا ہاتھ سے اس کی سیٹنگ کر لیں، اور ایزیلی یہ جو کباب جو ہے نا ہمارے پاس بن کے ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے۔ اب سارے کباب اسی طرح سے ہم نے ریڈی کر لینے ہیں۔ ساری شیپ ہم نے بنا کے اس طرح سے ریڈی کر لی ہے۔ اب اس کو ہم نے کرنا ہے اسٹیم۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اسٹیمر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے، اس میں بوائل آ رہا ہے اور اسٹیم بن رہی ہے۔ پکڑنا ایسے پکڑ کے۔ اب یہ جو جالی ہم نے رکھی نا اس کو ہلکا سا ہم نے آئل سے برش کر لینا ہے تاکہ کباب چپکے نہیں، ایزیلی نکل آئیں۔ اب اس طرح سے ہم نے کباب رکھتے جانا، اور اس کو ہم نے 7 سے 8 منٹ کے لیے جو ہے نا اسٹیم کرنا ہے۔ کباب یہاں پہ اسٹیم ہو چکے ہیں، 8 منٹ کے لیے ہم نے اس کو اسٹیم کیا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا، نہیں تو یہ ہارڈ ہو جائیں گے اور جوسی نہیں رہیں گے۔ اب یہ ایزیلی جو ہے نا نکل آئیں گے، ہم نے آئل لگایا تھا اس کی جالی پہ تو یہ چپکے نہیں ہیں۔ اب اس کو ہم نکال لیں گے، اس کو نکال کے اپنی جالی پہ رکھنا ہے تاکہ اچھے سے یہ ٹھنڈے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیک کریں گے۔ سارے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب اس پہ ہم نے اب جو اسٹیم کرنے ہیں یہ ریشمی کباب، اس کو بھی اب اسی طرح سے ہم نے اسٹیم کرنا ہے۔ اسٹیمر پہ ہم نے پہلے آئل لگا لینا ہے، اس کے بعد کباب جو ہے نا وہ رکھنے ہیں اسٹیم ہونے کے لیے۔ کباب کی شیپ بنا کے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے نا تو شیپ اس کی اچھی سی سیٹ ہو جائے گی، پھر یہ ایزیلی اٹھائے جائیں گے اور اسٹیم کر لیں گے ہم اس کو۔ اس کو بھی 8 منٹ کے لیے ہم نے اسٹیم کرنا ہے، اس کے بعد نکال کے دوسرا بیچ ڈال دیں گے۔ ریشمی کباب بھی یہاں پہ اسٹیم ہو چکے ہیں، اب اس کو بھی ہم نے نکال کے ٹھنڈا کرنا ہے۔ دونوں کباب ہمارے یہاں پہ اسٹیم ہو چکے ہیں، یہ ریشمی کباب ہیں اور یہ سیخ کباب۔ اب ہم نے اسی کو پلیٹوں میں اسی طرح سے سنگل لیئر میں لگا کے نا اس کو پہلے ہم نے کرنا ہے فریز، اس کے بعد ہم اس کو پیک کریں گے۔ اب اسی طرح سے ہم نے چھوڑ دینا ہے فریزر کے اندر اس کو اوور نائٹ کے لیے، تو کل صبح پھر اس کی پیکنگ کریں گے نکال کے۔ کباب یہاں پہ اچھی طرح سے فریز ہو چکے ہیں، اس طرح سے ہارڈ ہونے چاہیے۔ اب اس کو آپ پیک کر لیں، اس طرح سے بیگ میں ڈال لیں، زپ لاک بیگ میں یا ایئر ٹائٹ باکس میں، کسی بھی چیز میں آپ اس کو ڈال کے سیو کر لیں۔ اس طرح سے آپ ڈبل پیکنگ کریں گے نا تو پھر یہ اچھی طرح سیو ہو جائیں گے، خراب نہیں ہوں گے۔
اس طرح سے 6 کباب کی پیکنگ بنا کے آپ رکھتے ہیں. یہ ریشمی کباب ہم پیک کر رہے ہیں. یہاں پہ ریشمی کباب ہم نے پیک کر لیے ہیں. اب یہاں پہ ہم کریں گے سیخ کباب. کباب کو یہاں پہ ہم نے پیک کر لیا ہے. اب اس کو ہم فرائی کر کے دکھائیں گے کہ اس کو فرائی کس طرح سے کرنا ہے آپ نے. اس کی فرائنگ آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈیپ فرائنگ بھی اس کی کر سکتے ہیں. کباب ڈال کے ہم نے ہلکا سا اس کو کلر دینا، زیادہ براؤن نہیں کرنا. بلیک کلر نہیں ہونا چاہیے، براؤن کلر ہونا چاہیے جس طرح سے کباب ہوتے ہیں. کباب یہاں پہ دونوں فرائی ہو چکے ہیں، اتنا ہی کلر دینا ہے اس کو. اب ہم اس کو نکال لیں گے. یہاں پہ کباب بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے ہیں. یہ ہمارے سیخ کباب ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ریشمی کباب یہ بھی فرائی کر لیے ہیں. اس طرح سے اندر سے اس کا ٹیکسچر ہو کر بہت ہی مزے کے اور جوسی بن کے یہ ریڈی ہوئے ہیں. بہت ہی مزے کے کباب بن کے ریڈی ہوئے ہیں. آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس کو آپ 2 سے 3 ماہ کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں. یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے، نہ ہی ٹیسٹ میں فرق آئے گا. ریسیپیز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.